سوال آپ بعد میں لیتے ہیں. جی، صدر پاکستان جو ہوتا ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے. جس طرح آپ کو پتا کہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے تردید کر دی کہ جو دونوں بل میں نے اپنے جو عملہ ہے ان کو باقاعدہ کہا کہ یہ جو دونوں بل ہیں یہ واپس بھیج دیں، جن کے اوپر دستخط نہیں ہوئے وہ واپس بھیج دیے جائیں. اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا جو کہ ان کے ٹویٹ کے اندر ہے کہ مجھے عملے نے یہ کہا کہ ہم نے وہ واپس کر دیے ہیں، جو کہ ایکچولی ان کے پاس ہی تھے، انہوں نے نہیں کیے، میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا، میرے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی، اور بعد میں آج یعنی کہ کل آ کر ان کے اوپر خود سے ہی سائن کر کے انہیں پاس کر دیا گیا. ان دونوں بلز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا کہ آئین کا آرٹیکل 75 جو ہے وہ واضح ہے کہ جب دونوں جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہے وہ کسی بل کو بھیجتی ہے صدر کے پاس، تو صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ واپس بھیجیں یا اسے ویٹ کریں. اب اس کے اوپر کیا ہوا کہ انہوں نے جب کہہ دیا کہ واپس بھیج دیا جائے تو وہ واپس جو ہے نہیں بھیجا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیبریکیٹڈ طریقے سے سائن کر دیے گئے. جب وہ بل واپس آتا ہے، اگر صدر صاحب بھیجتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے یا اس کے اندر یہ امینڈمنٹس ہیں یہ کی جائیں، اس کے بعد دوبارہ اگر پارلیمنٹ صدر کو دوبارہ وہی بل بھیجتی ہے پاس کر کے، تو پھر ان کے پاس 10 دن کا ٹائم ہے کہ وہ اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر 10 دن کے اندر وہ اس کو پاس نہیں کرتے تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے. تو پہلے پروسیس کے اندر ہی پہلا پروسیس جو کیا گیا کہ بل بھجوائے گئے اور ان کے اوپر بغیر ان کی تصدیق کے، بغیر ان کی واپسی کے ان کو پاس کرنا یہ بالکل غیر قانونی ہے. اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں سو موٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ان کے ساتھ ڈسپلنری پروسیڈنگ جو ان کے خلاف ہونی چاہیے اور کرمنل پروسیڈنگ جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا ہے وہ ہونی چاہیے. یہ سارا کام کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ سارا کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نیب کے اندر آپ کو پتہ ہے ترمیم کی گئی، ایف آئی اے کے اندر، اور ایک دن میں 40 بل پاس کیے گئے. صرف اور صرف اس لیے کیے گئے کہ جتنا پاکستان تحریک انصاف کو یا ملک کو یا اپنے حق میں جیسے کہ کیسز ختم کروائے گئے، اور جیسا کہ اپنی پارٹی کو فائدہ لینے کے لیے ہر بندہ اپنی اپنی جنگ میں یہاں پر لگا ہوا ہے. تو یہ سارا پروسیس جو کیا گیا یہ سارا صرف اور صرف پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے شاہ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد انہیں اٹھا لیا گیا. اس ایف آئی آر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ ہم مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ ایف آئی آر مل جائے. خان صاحب سے جو انکوائری کنڈکٹ کی گئی، خان صاحب نے جا کر اپنا بیان دیا کہ اوریجنل فارم میں جو سائفر ہوتا ہے وہ فورن آفس میں ہوتا ہے اور اس کی کاپیاں آگے جو آپ کو ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دی. اس کے باوجود دوبارہ جیل میں ایف آئی اے کی ٹیم گئی، دوبارہ وہاں پر ان سے سوالات کیے گئے، اور کل پھر یہ سارا پروسیس کر کے ایف آئی آر درج کر کے شاہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر ایف آئی آر ہے، اور فوراً انہوں نے اٹھا لیا گیا. پتہ چلا ہے جی کہ رول کیا ہے. رول کیا ہے جی کہ آپ نے جو سائفر تھا اس کو جو سیاسی جو ہے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے اس چیز کا جو مین مقصد تھا اس کو ہٹانے کے لیے اور صرف اس کیس کے اندر انوالو کرنے کے لیے یہ سارا پروسیس کیا گیا ہے. اب اس کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کور کمیٹی نے جو ڈیسیژن دیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور جو لوگ جنہوں نے یہ صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کارروائی کے لیے وہ استدعا کریں گے. تھینک یو. کوئی سوال؟ جی. پی ٹی آئی کے جو معاملات تھے پراگوی دیکھتی رہی، اسمبلی تبدیل کرنے کا معاملہ تھا، خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ نے کہا تھا. اب بل میں دستخط کا معاملہ ہے بل پر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عملے نے کیا جو طرح منسٹر ہاؤس گئے. تو سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو آپ سینئر قائدین ہیں، آپ سے کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ جو اسمبلیوں کی ڈیزولوشن تھی، آپ کے سارے لیڈرشپ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پی ٹی ایم کی جماعتوں میں شامل تھے، سب نے پبلک کے سامنے وعدہ کیا کہ آپ اسمبلی توڑیں، اپنی 2 اسمبلیاں اور جنرل الیکشن لے لیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ پبلک کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا۔ ہم نے آئین کو مد نظر رکھا، آئین کے مطابق الیکشن 90 ڈیز میں ہونے ہیں، ہر حال میں ہونے ہیں، اور ہم سپریم کورٹ میں گئے پہلے دن سے، اور سپریم کورٹ نے 1 نہیں 2 فیصلے دیے ہیں۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ سپریم کورٹ یہاں ان کے فیصلوں کی ایک سول جج کے فیصلے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے؟ ایک متعصب جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصلہ ابھی اناؤنس کرتا ہے، اس کے 10 منٹ کے اندر زمان پارک میں پولیس پہنچ جاتی ہے، دروازے توڑ دیے جاتے ہیں، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اور سپریم کورٹ بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آج 3 دن پہلے پھر اسمبلیاں کیوں ڈیزالو کر دی گئیں؟ یہ تو کہتے تھے نا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنا نہیں کرنا چاہیے، ایکسپائری آف دی ٹرم ہونی چاہیے، تو پھر 3 دن پہلے ڈیزالو کرنا یہ حلال ہے، اور اس سے پہلے اگر کسی نے آئین اور قانون کے مطابق کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ حرام ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے جس دلدل میں پی ڈی ایم کی فاشسٹ جماعتوں نے پہنچایا ہے، آج پاکستان اس سے اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو اگلے 10 سال چاہیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 6.1% آپ کی جی ڈی پی تھی عمران خان صاحب کی زیر قیادت، اور اس کے بعد آج 0.3% ہے۔ اس وقت $24 بلین کے آپ کے ریزرو تھے، آج آپ کے پاس $4 بلین کے ریزرو بھی نہیں ہیں، اور اس وقت 12% مہنگائی تھی، جو آپ کا پورا میڈیا کہتا تھا بہت مہنگائی ہے، مان لیتے ہیں بہت مہنگائی تھی، آج آپ 38% کو کراس کر گئے ہیں۔ 16 روپے یونٹ بجلی کا تھا، آج آپ کا 50 روپے سے اوور اینڈ ابو چلا گیا ہے۔ آج آپ ذرا اپنے گھروں کے بجلی کے بل دیکھ کے بتائیے گا کہ کیا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو کچھ انہوں نے ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے۔ آج آپ کے پیٹرول کی کیا پوزیشن ہے؟ پیٹرول اس وقت 150 روپے تھا، 138 روپے پہ جب پہنچا انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب آپ کا تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور آج 300 روپے پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہینڈلرز کی بات کر رہے ہیں، اس سوال کے 2 نکتے ہیں۔ ایک یہ بتائیے کہ جب یہی ہینڈلرز عمران خان کے دور میں سب کچھ کرتے رہے تو کیا ٹھیک تھا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 4 سال جو پی ٹی آئی نے حکومت کی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سینئر پولیٹیشین جیسے خورشید شاہ ہے، خواجہ سعد رفیق ہے، دیگر کو جیلوں میں رکھا گیا، لیکن جب ان کے خلاف 2 سال کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی بھی ایز اے آپ مطلب وکیل ہے، سینئر وکیل ہے، کیا سیاسی جماعتوں کی یہ کمزوریاں نہیں ہیں سب کی کہ وہ خود ان ہینڈلرز کو موقع دیتے ہیں، اور جو کمزوریاں ہوتی ہیں کہ انتقام، سیاسی انتقام چلتا رہتا ہے؟ پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔ عمران خان صاحب نے کسی پولیس آفیشل کو استعمال نہیں کیا اگینسٹ اینی آف دی پولیٹیکل لیڈرشپ۔ مجھے بتائیں پاکستان کا واحد لیڈر ہے عمران خان جس کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنائے گئے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو مقدمات بنے تھے نیب نے بنائے تھے، اور نیب کے چیئرمین آج بھی شہباز شریف صاحب کے حکم سے وہ مسنگ پرسن کے کمیشن کے سربراہ ہیں، تو ان کو اپوائنٹ بھی پی ایم ایل ان کی حکومت نے ود دی کنسنٹ آف دی پیپلز پارٹی اپوائنٹ کیا تھا، اور تمام مقدمات ان کے زمانے میں بنے، اور کرپشن چارجز تھے۔ اور کرپشن چارجز آپ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ وہ ختم ہو گئے، ختم نہیں ہوئے، نیب لا بدل کے ختم کرائے گئے ہیں، اور نیب لا کو جب آپ نے ختم کر دیا تو کوئی الٹرنیٹ بھی نہیں دیا کہ یہ کرپشن چارجز کے یہ مقدمات جائیں گے کس کورٹ میں، آج تک وہ ختم ہو گئے، انہوں نے واپس کر دیے، اور ریفرنسز جو ہے نیب نے پھینک دیے، کسی عدالت میں نہیں لے کر گئے۔ تو اس لیے آج اس کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف اور صرف اپنے ادارے کے حدود میں ہونا چاہیے۔ ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، اور آئندہ بھی یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ فیصلہ فوراً عمل درآمد ہوتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا،
سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا. آج صدر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میری بھی کوئی نہیں مان رہا. آپ نے کسی کے نام نہیں لیے، نہ اس ٹویٹ میں کسی کا نام ہے. اصل ذمہ دار ہے کون اور فائدہ کون اٹھانا چاہتا ہے جبکہ کوئی سیاسی حکومت اس وقت نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے خود واضح کر دیا کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا، ایک متعصب جج کا فیصلہ، وہ بھی حق کے دفاع دیے بغیر ہمیں جب فیصلہ آتا ہے وہ ہمیں 5 سے 10 منٹ میں زمان پارک کے دروازے توڑ کے خان صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کے 3 دن پہلے ہم جاتے ہیں اٹک جیل کے باہر. ہم 3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. یہ میرے صاحب نعیم صاحب موجود تھے، باقی دوست موجود تھے، اور ہم درخواست دیتے ہیں 3 دفعہ، ان کو لیٹر دیتے ہیں، ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، ہائی کورٹ کا آرڈر دکھاتے ہیں. جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا. اور اسی طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کیسے مذاق اڑایا گیا پارلیمان کے اندر. آرٹیکل 68 کے تحت پارلیمان کے اندر کنڈکٹ آف دی ججز کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. اور سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر وہاں کنٹینرز لگا کے ان کے خلاف ان کو گالیاں دی گئی. لیکن یہ جو بے توقیری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں عدالتوں کا کوئی حال نہیں ہے. عدالتیں یا تو آزاد نہیں ہیں، اور جو آزاد ہیں ان کے فیصلوں کو عمل درآمد نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے ہماری ایگزیکٹو نے. اس لیے تو ہم 8 مہینے سے چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے، یہاں آپ کے بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہو، جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جن کا ریفرنس دیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق ڈسپلنری اور کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا. یہ فرمائیے سر کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں رضا ربانی صاحب ہیں، انہوں نے اس خبر کا اظہار کیا کہ صدر کی طرف سے لگائے گئے الزامات پورے سسٹم کے لیے اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری سینٹ کو، یعنی پورے ایوان کو ایک کمیٹی بنا کے ہول آف سینٹ اس کے سامنے صدر اور اس تمام عملے کو پیش ہونا چاہیے، اور جو بندہ اس کا ذمہ دار ہو اس کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. دیکھیں، جہاں تک رضا ربانی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کمیٹی بنانے کی، یہ اچھی بات ہے. صدر صاحب کو پیش ہونا مناسب نہیں ہے، لیکن صدر صاحب کا وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہی کافی ہے. اسٹیٹمنٹ ان کو وہاں دینا چاہیے. اس پہ انکوائری کر کے 1 سیکنڈ بعد میں سوال کا جواب دے دوں. آپ کی بات سنتا ہوں، میں بیٹھا ہوں. جب میاں رضا ربانی صاحب کو اور چیئرمین سینٹ کو کمیٹی بنانی چاہیے، اور اس کمیٹی میں تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہیے، اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے. ریاست کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں، پاکستان سے باہر یا پاکستان میں ان فیوچر آپ کے اداروں کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ کہاں آپ کے قانون کی حکمرانی کا تصور ہوگا؟ کہاں آپ کے آئینی اداروں کی رسپیکٹ ہوگی؟ وہ کوئی نہیں کرے گا. دوسری سوال سن لیں، سوال کا جواب سن لیں نا، سوال کا جواب سن لیں. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ صدر مملکت سے منسوب یہ من گڑت خبر کس ادارے نے، کس میڈیا ہاؤس نے چلائی ہے؟ پھر اس کو کاپی باقی لوگوں نے کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے؟ کیا ان کے خلاف مقدمات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ کیا ان کو پیمرا کو یہ نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ کس نے یہ خبر غلط چلائی ہے؟ کیا یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں یہ نہیں آتا ہے؟ اور جس نے یہ چلائی ہے، کل یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ جو ڈس انفارمیشن جس نے چلائی ہے، یہ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. صدر مملکت پابند ہے کہ وہ اس کو کلیریفائی کرے. اس کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ اگر کل خبر چل رہی ہے تو وہ آ کے پریس کانفرنس شروع کر دے. بھائی، جو عملہ ملوث ہے اس نے اس کے بارے میں معلومات لی. معلومات آج لکھا ہوا ہے، آپ اس ٹویٹ میں پڑھ لیں. معلومات لینے کے بعد اس نے اپنی ٹویٹ کر دی، اس نے واضح کر دیا. میرے خلاف کوئی خبر چھپتی ہے، میں 4 دن بعد بھی نوٹس بھیج سکتا ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے گھنٹے کے اندر کیوں نہیں اس کو ریبٹ کیا. میں 2 ہفتے کے بعد بھی کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو غلط خبر ہے ان کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط خبر کیوں دی ہے. جی سر، آپ بتائیں. میرے 2 سوال کے حصے. پہلا حصہ کہ آپ نے کہا فیک نیوز ہے. اگر فیک نیوز ہے، اس کا مطلب ہے صدر مملکت نے کہا کہ فیک دستخط کیے گئے تھے، ان کی فیک دستخط کے حوالے سے میڈیا نے خبر کی ہے. تو یا میڈیا کو درست مانا جائے یا ان کی اس ٹویٹ کو درست مانا جائے کہ دستخط ہوئے ہیں، تو وہی میڈیا نے کوٹ کیا. دوسرا، صادق سنجرانی صاحب اس وقت تیاری کر رہے ہیں صدر مملکت کے حوالے سے، شیروانی بھی تیار ہو رہی ہے، سننے میں آیا ہے. تو ایسے موقع پر کیا صدر مملکت استعفیٰ دیں گے؟ کیونکہ مطالبات تو ہو رہے ہیں.
सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ सिर्फ एक तरीका है इम्पीचमेंट का। वो इम्पीच सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी के साथ उनके ख़िलाफ़ किया जा सकता है, जो कि इस वक्त असम्बली नहीं है। जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा वो कंटिन्यू करेंगे, और जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होगा, तमाम बल्कि हाउसेस मुकम्मल नहीं होंगे, इसलिए वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो रिज़ाइन करें। दूसरी बात यह है कि जो आपने पहला सवाल किया है कि देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके फ़ेक दस्तखत किसी ने किए हैं। अभी ये आपकी गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये कह चुकी है कि दस्तखत नहीं हुए उनके। जब उनके दस्तखत नहीं हुए तो इसका मतलब है कि ये फेक न्यूज़ थी। दस्तखतों का सवाल तो तब आए कि जब ये कहा जाए, उसकी वेरिफिकेशन हो, या वो सदर साहब कह दें कि मेरे किसी ने फेक न्यूज़ साइन किए हैं। उन्होंने तो कहा है मैंने अमले को कह दिया इसको रिटर्न कर दें, लेकिन अमले ने कोई गलत बयानी से काम लिया या क्या किया, उसकी तो तहकीकात होनी सामने आनी है। लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने ये कहा है, वापस करने का कहा है, और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि साइन नहीं हुए। जी नेक्स्ट सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।